ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم. ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بہت جامع دعا. ماں شاف الرحمان صاحب نے کہا کہ یہی دعا وضو میں ثابتی ہے. حالانکہ ہے اور دعا ہے. بہرحال مکان کو دیکھ کر اس کی وسعت، اس کی رونق دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی ادائیگی کے ہم لوگ توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی سلامتی سے اس گھر کو نوازے. آپ حضرات کو اس کا رہنا مبارک ہو اور ہر قسم کی خیر و بھلائی سے آپ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں. یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ گھر کا شکر یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو سر ڈھانکنے کی جگہ دے دیا. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب مکان کے سلسلے میں بہت بتاتے تھے کہ کوئی شیخ نہیں بتاتا تھا، دیوبند کا عالم ہو کوئی، سب کے سامنے، کہ مکان کی ضروریات اصلیہ میں سے ہے. یہ کوئی نہیں کہتا تھا. کہیں نہیں سنے ہوں گے آپ کہ وعظ نصیحت میں کوئی یہ کہتا ہو کہ مکان ضروریات اصلیہ میں سے ہے. یعنی اگر مکان نہیں کسی کے پاس تو زکوٰۃ پر نہیں واجب ہوگی. مکان ضروریات اصلیہ میں سے ہے. کوئی آتا تھا پوچھتے تھے کہ تمہارا مکان ہے؟ کہا تھا نہیں ہے. زمین ہے نہیں بنا، چلو مجھ سے لو، بنواؤ اس کو. اور ہمارے یہاں الحمدللہ بالکل آپ لوگوں کے خلاف. آپ لوگ تو مکان بنوا کے دیتے ہیں، ہم لوگ پر اتنی وسعت نہیں ہے. کوئی زمین اگر فروخت ہوتی ہے، مان لیجیے 50,000 کی ہے، تو آپ کہتا ہے زمین خریدنے جا رہے ہیں،
تو اس میں 10-20 ہزار روپیہ کسی طرح میں دے دیتا ہوں، کیونکہ 50 میں سے اگر 10 ہو جائے گا، 20 ہو جائے گا، تو اپنے ماں باپ سے کہا کہ مولانا نے 10,000 کی یا 15,000 کی مدد کی ہے، اتنا تم انتظار کرو، تم میں زمین والا ہو جاؤں گا۔ جیسے جتنے ہمارے یہاں مدرس ہیں سب صاحب مکان ہے، الحمدللہ سب صاحب مکان۔ لوگوں نے کہا یہ عمارت لے لیجیے، میں نے کہا اس میں فساد ہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے مدرس ہیں دارالعلوم کے، ہم نے زمین دیا تھا، اس کو خرید کر کے وہاں خرید لیا دارالعلوم میں، ان کی زمین ہو گئی۔ یہ اپنا ایک معمول ہے، چونکہ حضرت سے سنا ہے کہ بھائی دیکھو مکان بنوا دیتا ہوں تاکہ تمہارا مال اور تمہارا سامان سڑکوں پر نہ پھینک دیا جائے، کرائے میں کب تک رہو گے۔ خود دارالعلوم نظر کے مدرسوں کو میرے ذریعے سے حضرت بھیجتے تھے روپے تاکہ مکان کے سلسلے میں جو قرض ہو گیا اس کو ادا کریں۔ بہرحال مکان کی ایک حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صاحب مکان بنائے، اور ایک بات ہے، اور صاحب مقام بنائے، دنیا کے اعتبار سے صاحب مکان اور آخرت کے اعتبار سے صاحب مقام۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرمائے، مکان کا رہنا، سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، چوروں سے بچنا۔ ویسے یہ کہ شکر اس کا یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے دیا کہ جس سے ہم گرمی سے بھی بچ رہے ہیں، سردی سے بچ رہے ہیں، اور چکوں سے بھی بچ رہے ہیں، یہ چوروں سے۔ یہ بہت بڑا شکر کا مقام ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ خوب رہنا مبارک فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، شیاطین الجن کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ طاعات کی کثرت، اس و مداومت، تلاوت کا کرنا، ذکر کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد فرمائے، اس مکان کو آباد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔